یوکرین اور رشیا کے درمیان لڑائی شدت اختیار کر گئی ہے۔ آج دارالحکومت کیو کے مطابق رشیا کے پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 420 سولجرز انہوں نے مار گرائے ہیں۔ اگر رشیا کی بات کریں تو رشیا نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے یوکرین کا S-300 میزائل سسٹم برباد کر دیا ہے۔ ناظرین گرامی، اگر ہم بات کریں خورسون کی تو خورسون کے اندر رشیا اب ڈیفنس لائن بنانے کا فیصلہ کر چکا ہے، اور اگر ہم اس اوورال جنگ کی بات کریں تو رشیا نے تقریباً 82 ملین ڈالر اس جنگ کے اندر ابھی تک جھونک دیے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن کے ایک ساتھی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم تیاری کر رہے ہیں کہ اب یوکرین کو 18ویں صدی کے اندر بھیجنے کے لیے۔ تو 18ویں صدی بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یوکرین کے اوپر اٹامک ویپن سے اٹیک کر دیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کسی ملک کو سٹون ایج میں اسی وقت بھیج سکتے ہیں جب اس کا سارا کچھ برباد کر دے، اس کی کلچر برباد کر دے، اس کا انفراسٹرکچر تو آگے ہی برباد ہو چکا ہے، اس کے لوگوں کا مساکر کر دیا جائے۔ تو یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو ہو سکتی ہیں، اور رشیا کے صدر کے جو کلوز ایک کلیگ ہیں انہوں نے اس بات کا ہنٹ دے دیا ہے۔ ناظرین اکرامی، اس کے علاوہ امریکہ کو ہتھیاروں کی شدید کمی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات کس اور جاتے ہیں۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے۔ امریکی حکام نے اعلان کیا ہے کہ ان کے پاس یوکرین کو بھیجنے کے لیے وافر مقدار میں ہتھیار موجود نہیں ہیں۔ دوسری جانب یورپی یونین پارلیمنٹ نے یوکرین کے لیے 18 ملین یورو کی امداد منظور کر لی ہے۔ رپورٹس کے مطابق امریکی عوام نمائندگان کے رکن مائک کولیگ نے اعلان کیا ہے کہ یوکرین کی جنگ 2-3 روز تک جاری نہیں رہے گی، بلکہ اس جنگ کو تو آلریڈی 9 ماہ ہو چکے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ جنگ برسوں تک جاری رہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنگ کی طوالت نے یوکرین کی ضرورت کے ہتھیاروں کی فراہمی کو مشکلات سے دوچار کر دیا ہے، اور ہم اسلحے کی شدید قلت کا شکار ہیں۔ دوسری جانب CNN نے پہلی بار یوکرین کی جانب سے فوجی امداد کی درخواستوں کی ایک فہرست جاری کی ہے۔ اس چینل نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ یوکرین کی ضروریات پوری کرنے کے قابل نہیں ہے۔ ناظرین اکرامی، اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں صدر ولادیمیر زیلنسکی کی تو انہوں نے یورپ اور امریکہ سے مزید فوجی امداد فراہم کرنے کی درخواست کر رکھی ہے۔ ادھر امریکی وزیر جنگ لائیڈ اسٹن نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ اب تک 18 ارب ڈالر سے زائد کی امداد یوکرین کو دے چکا ہے، اور یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ رپورٹس کے مطابق اب تک 20 ہائی ماس میزائل سسٹم یوکرین کو فراہم کیے گئے ہیں، اور آنے والے برسوں میں ایسے 18 دیگر سسٹم فراہم کرنے کا امریکہ نے یوکرین کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے۔ یورپی پارلیمنٹ نے یوکرین کے لیے 18 ارب یورو کی امداد کی منظوری دے رکھی ہے۔ یورپی پارلیمنٹ کے 38 ارکان نے یوکرین کی امداد کی فراہمی کے بل کی مخالفت کی، جبکہ 26 نے رائے شماری میں حصہ ہی نہیں لیا۔ ناظرین گرامی، یوکے کے پرائم منسٹر نے آج اعلان کیا ہے کہ آپ جتنا مرضی چاہے ہتھیار لیں، یوکے سے پیسے دیں گے یوکے والے، آپ صرف اور صرف رشیا کے اوپر اگریشن جاری رکھیں، ہم آپ کو ہر لحاظ سے سپورٹ کریں گے۔